درس پنجم منطقیہ کا استاد وسیم 12 بہمن 1399 مدرسہ علم ثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اقسام علم کے بیان میں تھی کہ عرض ہوا کہ علم کا پہلا مرتبہ اور پہلا درجہ علم حصولی ہے، درست ہے؟ علم حصولی میں بھی خصوصیت سے علم حسی، کیا ہے علم حصولی اشتبان کا پہلا درجہ علم حسی ہے۔ علم حسی میں کیا ہوا؟ علم حسی میں ہم لوگ حواس پنجگانہ کے ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم حسی کہتے ہیں۔ اب علم کا دوسرا درجہ علم خیالی ہے۔ کون سا درجہ ہے؟ علم خیالی۔ علم خیالی کیا ہے؟ میری طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ وہ جو محسوسات یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ نے جو ذہن کے اندر صورتیں پیدا کی ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حسی کے مرحلے میں جو مختلف چیزوں کی صورتیں آپ کے ذہن میں آئیں، درست ہے؟ جب تک آپ کا تعلق ان خارجی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ علم حسی ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے مثلا میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں اور اس کتاب کی صورت میرے ذہن میں، جب تک میرا اس کتاب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے یہ علم حسی ہے۔ دقت کیجیے گا، آج علم حسی کی تعریف میں ایک چھوٹی سی قید بڑھا دی میں نے۔ کل تک فقط کیا عرض کر رہا تھا؟ کل تک یہ عرض کر رہا تھا جو بھی آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم حسی۔ لیکن آج ایک تھوڑی سی قید اور بڑھا دی، حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل ہو لیکن جب تک اس شے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، درست ہے؟ جب تک وہ شے آپ کے سامنے حاضر ہے یہ علم حسی ہے۔ لیکن علم خیالی وہی علم حسی ہے لیکن اس شے کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹ جائے۔ مثلا ابھی آپ کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، درست ہے؟ ہم لوگ مباحثہ کر رہے ہیں، خب جب تک آپ اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مباحثہ چل رہا ہے، مختلف چیزوں کی صورتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں۔ یہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہاں پر آپ کے دوستان بیٹھے ہیں، یہاں پر وائٹ بورڈ ہے، یہاں پر کتاب ہے، یہ مختلف صورتیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں یہ ہے آپ کا علم حسی۔ لیکن جیسے ہی ہمارا درس ختم ہو جائے گا 1-2 گھنٹے کے بعد آپ اپنے خوابگاہ کے اندر چلے گئے، اس جگہ پر آپ اس ماحول کو جو تصور کرتے ہیں، انہی چیزوں کو جو ذہن میں لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم خیالی۔ ہمارے عام طور پر بھی ایسے ہی ہے بھائی، کن خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں، خب یہ کہاں پر کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک منظر وغیرہ ایسا ہوتا ہے، وہاں پر آپ گئے اور بعد میں اسی منظر کو آپ اپنے ذہن میں دہرا رہے ہیں، تبھی ہم لوگ یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ کن خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ خلاصہ کلام، علم خیالی وہی علم حسی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ محسوس، اس سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، درست ہے؟ جی ہاں، بے فرمائے۔ ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم خیال کرتے ہیں مگر نہ اس کو ہم نے چھوا ہے، نہ کوئی ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، نہ کچھ اور۔ ہاں ابھی آتے ہیں، ابھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ بہت اچھا سوال، ابھی آگے اسی نقطے کو ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ بس علم حسی کیا ہوا؟ جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے علم حاصل کرے اور اس محسوس کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہو۔ علم خیالی وہی علم حسی ہے، یعنی وہی علم ہے جو آپ نے حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کیا لیکن اس شے کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ بس اگر دقت کرے تو علم حسی اور خیالی میں فرق فقط اس محسوس کے حاضر ہونے اور نہ ہونے کا ہے۔ اگر وہ محسوس حاضر ہو علم حسی ہے، اگر وہ محسوس حاضر نہ ہو علم خیالی ہے۔ درست ہوا؟
اصل علم حسی کے اندر یہی نقطہ ہے اور خیالی کے اندر. لیکن آغا مظفر کا جو بیان ہے وہ علم خیالی کو تھوڑا سا اور نقطے کی طرف لے کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ بعض کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. آغا کا زور علم خیالی میں اس نقطے پر ہے کہ وہ محسوسات کی جو صورتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہیں، جو صورتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں، ان کے درمیان نسبت سنجی کرنا، ان کو آپس میں جوڑنا توڑنا، یہ علم خیالی ہے. آغا مظفر اس نقطے کی طرف جا رہا ہے. آغا مظفر کس پر زور دے رہے ہیں؟ جو بھائی آپ نے مختلف محسوسات کی صورتیں اپنے ذہن میں رکھی ہیں نا، اب ان صورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں. مثلا آپ نے اوپر والے مدرس کو دیکھا، اس کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں، اس مدرس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی تصویر. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں مدرسوں کی تصویروں میں مقایسہ کرتے ہیں. یہ والا مدرس اس مدرس سے بڑا ہے، وہ والا مدرس اس مدرس سے چھوٹا ہے. آگا یہ روشنی، فلاں روشنی لائٹ زیادہ تیز ہے، وہ لائٹ کم ہے. ایسے آغا مظفر جو زور دے رہے ہیں علم خیالی میں، اس نقطے پر دے رہے ہیں کہ جو محسوسات کی آپ نے صورتیں اپنے ذہن میں رکھی ہیں، ان کو آپس میں جوڑنا توڑنا اور ان کے ذریعے سے نئی نئی صورتیں بنانا. درست ہے. اور یہیں پر آ جاتا ہے آغا محمد علی کا جواب بھی. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان حتیٰ کہ ایسی صورتیں بناتا ہے کہ جن صورتوں کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن کس کی مدد سے؟ ان صورتوں کی مدد سے جو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. ہمارے ہاں مثلا جو براق بناتے ہیں، خوب ایسا براق میرے خیال میں پیغمبر اسلام نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گھوڑا بنا ہوا ہے اور شکل مثلا جو ہے وہ کیا خاتون کی ہے. خوب یہ بقول آغا مظفر کے یہ قوت خیال کی کارستانی ہے. ادھر سے گھوڑے کے بدن کو لیا، ادھر سے خاتون کے سر کو لیا، ان کو آپس میں جوڑ کر براق بنا دیا. آغا کا بہت زیادہ زور علم خیالی میں اس نقطے پر ہے. لیکن عرض کیا کہ انشاءاللہ آخر میں ذکر کروں گا کہ علم خیالی کی تعریف یہ نہیں ہے. یہ آغا مظفر سے متاسفانہ اشتباہ ہوا ہے. یہ قوہ متخیلہ کی تعریف ہے، خیال کی تعریف نہیں ہے. جو میں نے کل لکھوائے تھے نا، حواس پنجگانہ باطنہ، جب میں ان کی توضیح دوں گا تو وہاں پر عرض کروں گا. یہ کام ان محسوسات کی جو صورتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو جوڑنا توڑنا، ان سے نئی صورتیں بنانا، بابا ان قوت خیال نہیں، اور یہ علم خیالی نہیں ہے، یہ قوت متخیلہ ہے. علم خیالی میں یعنی خیال اور متخیلہ میں فرق ہے. علم خیالی کی درست تعریف وہی ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ علم خیالی یعنی وہی علم حسی لیکن وہ محسوس غائب ہو. اور یہ صرف میں نہیں عرض کر رہا، بو علی سینا، ملا صدرہ، علامہ طبا، یہ لوگ جتنے بھی ہیں بزرگان سارے کے سارے، وہ جو علم حسی خیالی اور وامی کی تعریف کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ علم حسی یعنی وہ علم جو حواس پنجگانہ کے ذریعے سے حاصل ہو اور محسوس حاضر ہو، اور علم خیالی وہی علم حسی ہے لیکن محسوس غائب ہو، اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے، یہ علم خیالی ہے. لیکن یہ کام جو یہاں پر آغا نے کیا ہوا ہے وہ کام ہے قوت متخیلہ کا. اگر آپ بعد میں پاورکی پر دیکھیے گا، دوسرا جو حاشیہ ہے، آغا فیاضی نے بھی پکڑا ہے آغا کو کہ آغا نے خلط کیا ہے خیال اور متخیلہ میں. بس خلاصہ کلام مطلب روشن ہوا علم خیالی کیا ہوا. خب بس آغا آپ سے کل میں اگر پوچھوں علم خیالی کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ علم خیالی وہی علم حسی ہے لیکن اس میں یہ کہ محسوس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. احسن تو. اور آغا مظفر کیا کہہ رہے ہیں علم خیالی کی تعریف میں؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علم خیالی وہ ہے کہ جو انسان کے ذہن میں پہلے کی وہ محسوسات کی تصویریں ان کی آپس میں نظر سنجی کرنا، ان کو آپس میں جوڑنا توڑنا. صحیح ہے،
درست ہے. بس آغا نے کہاں پر خلط کیا ہے؟ آغا نے علم خیالی کو اور علم اور قوت متخیلہ کو ملا دیا ہے. اور یہ کام جو یہاں پر ابھی ہم پڑھیں گے وہ کس کا کام ہے جو کتاب میں ابھی پڑھیں گے؟ ہاں آگے والا قوت متخیلہ والا کام پڑھیں گے جو آغا نے اشتباہ کیا. حالا اشتباہ یعنی صحیح ہے کیا ہے تو کیا، اب کیا کریں، مطلب کون سا تعارف کیا کرے دیکھیے شد کہیں سے تو یہ تعریف لی ہوگی نا. نہ اشتباہ کی اشتہار یعنی ایک طرف یہ ساری شخصیات ملا صدرہ، علامہ طباطبائی، ابو علی سینا، جتنے بھی حکماء ہیں سارے کے سارے خوب نئی نظر دیں، لیکن جو پرانی نظر اصل اصطلاح کو خراب نہ کرے. خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اس کو پڑھ لوں پھر علم عوامی کی طرف آتے ہیں. ثم ابھی تک علم حسی تھا. ثم اس کے بعد تترکا مدارک الطفل، جو بچے کے مدارک ہیں، درک کرنے کی جگہیں ہیں، یعنی وہی جن کے ذریعے سے درک کرتا ہے. کس کے ذریعے سے درک کرتا ہے؟ آواز کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بچے کے جو مدارک طفل ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. اب پہلی مرتبہ فقط کیا تھا، ان حواس کے ذریعے سے خارج کے ساتھ جڑ جاتا تھا، وہاں سے مختلف صورتوں کو لیتا تھا. اب مدارک طفل میں تھوڑی سی ترقی آتی ہے. اب کیا کرنے لگتا ہے، فَيَتَصَرَّفُ ذِهْنُهُ فِي صُوَرِ الْمَحْسُوسَاتِ، پھر بچے کا ذہن تصرف کرتا ہے محسوسات کی صورتوں میں. اگر تصرف کرتا ہے یعنی کیا، یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، توڑتا ہے، نئی نئی صورتیں بناتا ہے. دیکھیں علم خیالی میں فوراً چلے گئے قوت متخیلہ کی طرف. فَيَتَصَرَّفُ ذِهْنُهُ فِي صُوَرِ الْمَحْسُوسَاتِ، بچے کا ذہن تصرف کرتا ہے محسوسات کی صورتوں میں. آگا کون سے محسوسات؟ المحفوظت عندہ، وہ محسوسات جو اس کے پاس محفوظ تھے. درست ہے. ہاں اگر آگا کہہ دیتے وہ صور محسوسات جو اس کے پاس سیو ہے وہ علم خیالی ہے تو ٹھیک تھا، وہی بات ہو جاتی ہے نا. وہی محسوسات کی صورتیں جو اس کے ذہن میں سیو ہے، ان چیزوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ، یہ علم خیالی ہے، صحیح بات ہے. لیکن آگا کہہ رہے ہیں ان کے اندر تصرف کرتا ہے. فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، حالا نصب ینسب بھی آیا ہے اور نصب ینسب بھی آیا ہے، لغت میں دونوں ہے. فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، پھر ان بعض کو بعض کی طرف نسبت دیتا ہے. ہاں کی ضمیر صور کی طرف، ان بعض صورتوں کو بعض صورتوں کی طرف کیا کرتا ہے، نسبت دیتا ہے. مثلا کیسے، خود مثال دیتے ہیں. ہاذا اطول من ذاک، یہ اس سے بڑا ہے. درست ہے. یہ مثلا کلاس روم فلاں کلاس روم سے بڑا ہے، ایسے. وَهَذَا الضَّوْءُ أَنْوَرُ مِنَ الْآخَرِ، یہ روشنی اس دوسری روشنی سے زیادہ روشن تر ہے. پس دو روشنیوں کو دیکھا اور آپس میں کیا کیا، نسبت سنجی کی. درست ہے. هَذَا الضَّوْءُ أَنْوَرُ مِنَ الْآخَرِ أَوْ مِثْلُهُ، یا نہ اسی جیسی ہے، یہ روشنی اس سے زیادہ نورانی ہے یا اسی جیسی ہے. ایسے واہ 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 واہ، اس طریقے سے اور مثالیں آپ لگاتے جائیں. یہ کتاب حجم میں اس کتاب سے بڑی ہے. آگا یہ مثلا فرض کریں، اور جتنی بھی مثالیں آپ اپنے ارد گرد بنا سکتے ہیں بناتے جائیں. وَيُؤَلِّفُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ، اور بعض صورتوں کو بعض صورتوں سے تألیف کرتا ہے، ملاتا ہے. بعض صورتوں کو بعض صورتوں سے کیا کرتا ہے، ملاتا ہے. حالا یؤلف تألیفاً، ایسی تألیف اور ایسا ملانا کہ قد لا یکون لہ وجود فی الخارج، کبھی کبھار تو اسی طریقے سے تألیف کرتا ہے کہ اس شے کا خارج میں وجود ہی نہیں ہوتا، نئی چیز بنا دیتا ہے. جیسے مثلا ہم نے کیا بنایا، براق بنایا. خوب. اور آپ جو اپنے ذہنوں میں جو کچھ بناتے صحیح ہے. کتألیف ہی لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، جس طریقے سے اس انسان کا بنانا لصور الاشیاء، درست ہے، جس طریقے سے اس انسان کا بنانا اشیاء کی صورت ہے،
البتہ کیسی کہ التی یسمع بہا، جن کو سنا تو ہے، ولا یراہا، لیکن دیکھا نہیں ہے. درست ہے. ایسی بہت ساری تصویریں بناتے ہوں گے آپ بھی یہاں نا، سنا تو ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. اگر فلاں جگہ پر آپ نہیں گئے، واشنگٹن کا مثلا نام سنا ہے، خوب گئے نہیں، اس کی تصویر بنا رہے ہیں آپ. استاد یہ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں جی اس میں صورتیں بنتی ہیں نا ذہن میں کہ اس نے اس طرح کیا سارا ذہن، تو یہ آپ کی صورت متخیلہ ہوگی یا خیالی ہوگی؟ یہ متخیلہ ہے، لیکن آغا کے اعتبار سے علم خیالی ہے، حقیقت میں قوہ متخیلہ ہے. آغا کے اعتبار سے آغا تالیفاً کو کیوں منصوب پڑا، کون بتائے گا؟ مفعول مطلق ہے، یؤلف تالیفاً. خوب فیتخیل البلدہ التی لم یرہا. خوب مثلا فرض کریں تخیل کرتا ہے ایک شہر کہ التی لم یرہا، کہ جس کو اس نے نہیں دیکھا. درست ہے. کتألیفہ لصور الاشیاء التی یسمع بہا ولا یراہا فیتخیل البلدۃ التی لم یرہا کتألیفہ مؤلفتاً من صور الذہنیۃ المعروفۃ عندہ من مشاہداتہ للبلدان. یا اس کے ساتھ جوڑے یا فیتخیل البلدۃ التی لم یرہا مؤلفتاً من الصور الذہنیہ، کس کے ساتھ جوڑے؟ کتألیف ہی کے ساتھ جوڑے یا فیتخیلو کے ساتھ جوڑے؟ تالیف کے ساتھ. احسنتم. جس طریقے سے وہ اشیاء کی صورت بناتا ہے جس کو اس نے سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، مثلا خیال کرتا ہے ایک شہر کا کہ جس کو نہیں دیکھا اس نے، تالیف کرتا ہے کہاں سے؟ مؤلفتاً من الصور الذہنیہ، ان صور ذہنیہ سے بنا ہوا، تخیل کرتا ہے ان صورتوں سے بنا ہوا کہ المعروفت عندہ، جو صورتیں اس کے پاس معروف ہے، یعنی اس کے ذہن میں موجود ہے. من مشاہدات ہی للبلدان، اگر مختلف بلدان اور شہروں کو جو اس نے دیکھا ہے اس سے جو صورتیں اس کے پاس ذہن میں موجود ہے، ان صورتوں سے اس شہر کے بارے میں ایک صورت بنتا ہے. اس اعتبار سے آگا اس کو فیتخیلو کے ساتھ متعلق کریں، اچھا ہے. فیتخیل البلدۃ تخیلا مؤلفۃ من الصور الذہنیۃ المعروفہ، ایسے بنا ہے. آگا روشن ہوا کیسے بنا ہے؟ پہلے مفعول مطلق ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس شہر کے لیے تخیل کرتا ہے جس کو اس نے نہیں دیکھا. لیکن کیسے تخیل کرتا ہے؟ ایسا تخیل جو بنا ہوا ہے ان صورتوں سے جو صورتیں اس کے پاس محفوظ ہیں. اگر وہ صورتیں اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ مختلف شہروں کو دیکھنے کی وجہ سے. اگر جو شہر آپ نے دیکھے ہوئے مثلا اسی طریقے کے شہر کی ایک تصویر بناتے اس شہر کے لیے جس کو آپ نے نہیں دیکھا. اگر ہمارا مہراپور شہر کو ماشاءاللہ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور جیسے ہی میں نے کہا کہ ہمارا میراپور شہر، جیسے آپ نے مختلف شہر دیکھے ہوئے ہیں ان کی ایک صورت آپ اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں، بنا دیا. وہ بلتستان کی ہم نے بھی بنا دی. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے. وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْخَيَالِي، فرماتے ہیں یہ وہی علم خیالی ہے کہ يَحْصُلُ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ بِقُوَّةِ الْخَيَالِ، کہ جس علم کا انسان مالک ہوتا ہے اپنی قوت خیال کے ذریعے سے. وَقَدْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَعْضُ الْحَيْوَانَاتِ، اگر اس علم خیالی میں ہمارے ساتھ بعض حیوانات شریک ہیں. بعض حیوانات کے پاس علم خیالی نہیں ہوتا. مثلا کہتے ہیں یہ جو شمع ہوتی ہے نا، اس شمع کے گرد جو پروانہ گھومتا ہے، پروانے کے پاس علم خیالی نہیں ہوتا، حافظہ نہیں ہوتا. پروانے کے پاس کہتے ہیں علم خیالی یعنی وہی حافظہ بیچارے کے پاس نہیں ہوتا، وہ پرانی صورت محفوظ نہیں ہوتی. ایک مرتبہ اس کی طرف جاتا ہے، جلتا ہے، دور ہٹتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، پھر اس کی طرف جاتا ہے، پھر جلتا ہے. ایسے تو اس علم خیالی میں بلاخر وہ پرانی چیز آپ کے پاس اسٹور ہونی چاہیے نا، خوب دیکھیں وہ نہیں ہے اس کے پاس. بچوں کو بھی بھول جاتا ہے، بچوں کو بھی بھول جاتا ہے لیکن کم بھولتا ہے، نسبتاً ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ تصویریں. خوب یہ ہو گیا علم خیالی. خلاصہ کلام، علم خیالی میں ہم نے دو باتیں بیان کی.
ایک بات یہ عرض کی کہ علم خیالی ہم کسے کہتے ہیں، یعنی حکماء جو معقولات کے ماہرین ہیں وہ کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات آغا کسے کہتے ہیں۔ حکماء اور جو معقولات کے ان کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں آغا علم خیالی وہی علم حسی ہے لیکن وہ محسوس آپ سے غائب ہو جائے۔ آغا کہتے ہیں کہ علم خیالی یعنی وہ محسوس صورت ہے جو آپ کے پاس محفوظ ہے، ان کے درمیان نسبت سنجی کرنا، آغا یہ کہہ رہے ہیں۔ روشن ہوا مطلب میرے خیال میں؟ اچھا جی آپ کی علم متخیلہ میں تعریف کوئی اور ہے؟ کس کی؟ مظفر کی؟ نہ، آغا سے خلط ہوا ہے، ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں، اس میں تعجب نہ کریں، کیونکہ آغا اصالتاً ایک فقیہ اور اس قسم کے آدمی تھے۔ معقولات میں اگر آپ کہیں کہ باقاعدہ اس طریقے سے نہ، ٹھیک ہے پڑھے ہوئے تھے لیکن اما ان کو ہم فلسفی نہیں شمار کرتے۔ ہم کسی فلسفی منطق کیوں نہیں پڑھ رہے آغا؟ جی کسی فلسفی منطق، خوب یہ آسان لکھی ہوئی ہے اس لیے، وگرنہ ان لوگوں مرحوم حاجی سبزواری کی لکھی ہوئی ہے منطق شرح منظومہ، کیا منطق ہے، لیکن اس کی عبارتیں مشکل ہے، مطالب سنگین ہے، پھر سونے پہ سہاگا ان سنگین مطالب کو شعر میں لکھا ہے، پھر وہ شعر بھی عربی زبان میں، تو دیکھیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یا ابو علی سینا کی کتاب ہے الاشارات، شرح الاشارات، فلسفی ہے، اس کی منطق بھی ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کی شرح کی ہے شرح الاشارات کے نام سے۔ تو وہ بات والے مراحل میں اگر کوئی ذوقین ہو، کہ معمولاً حوزے میں نہیں پڑھتے لیکن ذوقین انسان پڑھتے ہیں، جو فلسفے کے ذوقین ہوتے ہیں دوسرے تیسرے، وہ لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ابھی ہم ظاہر سی بات ہے آغا مظفر کو سمجھ لیں تو بہت بڑا تیر مار لیا۔ خود آغا تیسرا مرحلہ علم کا ہے علم وہمی۔ اچھا علم وہمی میں کیا ہے؟ ابھی تک جو علم حسی اور علم خیالی کا تعلق تھا ان چیزوں کے ساتھ تھا، وہ صورتیں جو آپ محسوسات کے ذریعے سے، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی صورتیں کہ جو محسوسات ہیں۔ علم حسی اور علم خیالی میں وہ صورتیں ہیں جو محسوسات کی صورتیں ہیں۔ اگر کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن میں محسوسات کی صورتیں نہیں ہیں لیکن علم ہے، مثلا بچے کی جو ماں سے محبت ہے، بچے کی جو ماں کے ساتھ محبت ہے، خوب اس محبت کا جو علم ہے، وہ محبت کی کوئی صورت تو نہیں ہے، درست ہے؟ یا مثلا جو دشمن کی دشمنی ہے اس کا علم، یا مثلا کسی کا کوئی رشتہ دار عزیز بیچارہ مر جاتا ہے، خب جس کا کوئی عزیز رشتہ دار مر جاتا ہے اس کا انسان کو دکھ ہوتا ہے، اب اس کی مثلا صورت ایسا بھی علم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وہ علم جو معانی جزئیہ کا ہو، ہر وہ علم جو معانی جزئیہ کا ہو اسے ہم کہتے ہیں علم وہمی۔ معانی جزئیہ کا علم علم وہمی ہے۔ اگر دو لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک ہے معانی اور ایک جزئیہ، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ ایک لحاظ سے یہ منطقی حضرات کہتے ہیں جو ہمارے متصورات ہیں جن کو ہم تصور کرتے ہیں، یا وہ معانی ہے یا وہ صور ہے، یہ دو اصطلاحات یاد کریں، درست ہے؟ جو آپ کے متصورات ہیں جن کو آپ تصور کرتے ہیں، جو آپ اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں، وہ دو طرح کے، یا معانی ہے یا صور ہے۔ صور ان متصورات کو کہتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو خارج کے اندر مادہ مقدار ہوتا ہے، یعنی ایسی محسوس چیزیں جن کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے حس کر سکتے ہیں، ان کے لیے لفظ صور استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کتاب کی صورت جو آپ کے ذہن میں ہے نا، یہ صورت ہے۔ اگر اس ٹیبل کی جو صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا، یہ صورت ہے۔
آغا میرے آواز کی وجہ سے جو شے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ صورت ہے. آغا کوئی خوشبو پھیلی ہوئی ہے, اس کو سونگھتے ہیں اور اس کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے, اس کو کہتے ہیں صورت. درست ہے. آغا چھونے کی وجہ سے مثلا مجھے پتا چل رہا ہے یہ ٹھوس ہے, سخت ہے, جو صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں صورت. بس صور اور صورت کا اطلاق وہاں پر ہوتا ہے وہ تصور جو ان حواس خمسہ کے ذریعے سے آتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں ان متصور چیزوں کو خارج میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. وہ چیزیں کہ جن کو خارج کے اندر آپ محسوس کر سکتے ہیں, ان کا جو تصور آپ کے پاس آتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں صور. لیکن کچھ متصورات, کچھ تصورات ایسے ہیں کہ ایسی چیزوں کے تصورات ہیں جن کو آپ خارج میں اس طریقے سے حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کر سکتے. جیسے میں نے مثالیں دی, زید کی محبت, عمر کا ڈر. خوب زید کی محبت, عمر کا ڈر, بچے کی ماں سے محبت, آپ کی دشمن سے جو دشمنی ہے, درست ہے, اس کا خوف. خوب اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ خارج میں حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کر سکتے. ان کو اصطلاحاً کہتے ہیں معانی. کیا کہتے ہیں؟ معانی. معانی یعنی ایسی چیزیں جن کا خارج میں نہ مادہ ہے نہ مقدار ہے. وجود ہے, وجود مطلب مادی لحاظ سے, ہاں وجود ہے, ایسے تھوڑی. اب ہوائی بات تو نہیں کرے, محبت نہ ہو دنیا میں تو کیسے کام چلے گا, اور اگر نفرت نہ, بھلے سمجھ گیا میں, تو وجود ہے لیکن مادی اور مقدار کی شکل میں نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں جیسے آقا موسیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی محسوس وجود نہیں ہے. درست ہے. علم وہمی کا تعلق معانی کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ معانی کے ساتھ. جو آپ معانی کا ادراک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم وہمی. البتہ جی بفرمائیں. کل حسن نے سوال کیا تھا محبت کے بارے میں, آپ نے کہا تھا یہ علم نہیں, یہ غریزہ ہے. آپ نے اس ٹائم ابھی آ رہا ہے, ابھی اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. بالکل. یہ جو معانی ہے نا, یہ آگا دو طریقے سے ہوتی ہے. آپ منطق پڑھے ہوئے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کلن محبت, کلی محبت کا تصور, اس کو علم وامی نہیں کہتے. دقت کیجئے گا, معانی میں سے ہے لیکن کلی ہے. محبت, نفرت. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے, ان سے پوچھیں نا آقا علم وامی کی مثال دیں, وہ کہتے ہیں محبت, نفرت. غلط. کلیہ معانی کو علم وامی نہیں کہتے, معانی جزئیہ. اس کی محبت اس سے, ان کی نفرت ان سے, یہ جزئی. کلی اور جزئی تو آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ منطق میں نا. کلی ایسا مفہوم جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جزئی ایسا مفہوم جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آغا جب معانی جزئیہ کا جو ادراک ہے اس کو علم وامی کہتے ہیں. روشن ہوا مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہوں جی؟ کیوں کلی اصطلاح عزیز احمد, اصطلاح کلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کلی اس کو ہم علم وہمی نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں علم عقلی. اصطلاح مختلف علوم کے اندر جو اصطلاحیں ہوتی ہیں تاکہ مختلف جگہوں پر ہم ان سے کام لے سکیں, ہم نے علم وہمی کی اصطلاح ایسے بنائی ہے. کہتے لا مناقشۃ فی الاصطلاح, خوب اعلیٰ اصطلاح انجوری درست کر دے, مشکل نہ دارے. درست ہے. بس یہ پہلا نقطہ, یہ علم وامی میں معانی ہے لیکن معانی جزئیہ. دوسرا نقطہ جسے وہ آغا حسن والا جواب دے, ایک ہے ان کی محبت اس سے یا میری محبت فلاں سے, یہ بھی علم وامی نہیں ہے. اس محبت کی صورت علم وامی ہے, کیونکہ اصل محبت تو وہ علم حضوری ہے نا آقا. میری محبت ان کے ساتھ یہ تو علم حضوری ہے. جو ہم نے کہا تھا احوالات نفسانی, جو انسان کی نفس کی حالت ہے, محبت ہے, نفرت ہے, پیاس ہے, جو اپنے اندر آپ درک کر رہے ہیں, خوب یہ تو علم حضوری ہے, اس کو علم وامی نہیں کہتے. علم وامی ان چیزوں کا ادراک, ان چیزوں کی صورتیں. زید کی عمر سے محبت کی تصویر جو آپ کے ذہن میں آئے گی اس کو علم وامی کہیں گے.
امر کی نفرت جو خالد سے ہے، اس کی تصویر جو آپ کے ذہن میں آئے گی اس کو ہم علم وہمی کہیں گے. استاد ان کی صورتیں تو بن ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ آگا ایک کیا کرتا ہے انسان، جو بعض محسوسات ہے نا انہی کی تصویریں ان کو دے دیتے ہیں ہم. یہ انسان ایسے ہی کرتا ہے، انسان کے ذہن کا کام ایسے ہے. بعض چیزوں کو مثلا خدا جو ہم کہتے ہیں بلاخر کوئی نہ کوئی صورت تو ذہن میں بناتے ہیں، اگرچہ پھر کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی تصویر تو بناتے ہیں نا ذہن میں نا. اللہ نور کی کسی کی بھی بہرحال ایک صورت بناتے ہیں. درست ہے ان کا مادہ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں عام طور پر. خوب خلاصہ کلام چشود آغا علم وہمی، آسان لفظوں میں تعریف کیا ہوئی؟ علم وہمی یعنی معانی جزئیہ کا ادراک. آغا جان، آغا سلمان، معانی اور صور کسے کہتے ہیں؟ صور کسے کہتے ہیں آپ بتائیں. آغا صور ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے ہم اس کو حس کر سکتے ہیں، لیکن معانی جو ہے اسے حواس خمسہ سے حس نہیں کیا جا سکتا. جیسے محبت کو ہم حس نہیں کر سکتے حواس خمسہ سے. آپ بتائیں آغا موسیٰ، اسی بات کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ اس طرح بیان کریں گے کہ صور وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جو ہے بولتے ہیں خارج میں نا مادی صورت میں موجود رکھتے ہیں، تو ان کو ہم صور کہیں گے متصورات میں. لیکن جو معانی وہ ہوتے ہیں کہ جو خارج کے اندر مادی صورت نہیں رکھتے، بلکہ سے اسے صورت ان کی ذہن میں آتی ہے، ان کو کہیں گے معانی. خارج میں جن کے لیے مادہ اور مدت نہیں ہوتا، مقدار نہیں ہوتی. آپ کیسے بیان کریں گے سبزواری؟ معنی وہ ہوتے ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس حس نہیں کیے جا سکتے، اور صور وہ ہوتے ہیں جن کا خارج میں مقدار اور حیت ہوتی ہے، اور اس کو ہم حواس خمسہ سے بھی درک کر سکتے ہیں. آسان، تم بارک اللہ. آغا میں کہہ رہا ہوں محبت، کلن محبت، اس کو آپ علم وہمی کہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کل محبت اس کی جزیات میں ہم نے کہا کہ اصطلاحی طور پہ وہ تعریف میں آئے گا. ہاں، جزئی محبت کو، ہاں کلی محبت کو علم وہمی نہیں کہیں گے. اگر جزئی محبت کو علم وہمی کہیں گے یا کچھ اور ہے؟ جزئی محبت کو، یعنی جو میری آپ سے محبت ہے اس کو آپ علم وہمی کہیں گے؟ نہیں، اس کی صورت کو. ہاں، جزئی محبت کو نہیں، جزئی محبت کے ادراک کو علم وہمی کہیں گے. خب تھوڑی سی عبارت دیکھ لیں. ثم یتوسع فی ادراکہ، اب انسان یعنی وہ طفل اپنے ادراک میں وسعت پیدا کرتا ہے. ابھی تک محسوسات میں گھوم رہا تھا، صور میں گھوم رہا تھا، اب تھوڑا قدم آگے بڑھا رہا ہے. ثم یتوسع فی ادراکہ، اس کے بعد یہ انسان اپنے ادراک میں، ادراک یعنی وہی اس کی سوچ سمجھنا، ٹھیک ہے، سمجھنا، اس کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے. کہاں وسعت پیدا کرتا ہے؟ الی اکثر من المحسوسات، محسوسات سے آگے بڑھ کر، اس سے زیادہ، محسوسات سے زیادہ کی طرف وسعت پیدا کرتا ہے. یعنی ابھی تک وہ صور میں گھوم رہا تھا، علم حسی اور علم خیالی میں، اب ان محسوسات سے نکل کر معانی کی طرف آتا ہے. فَيُدْرِكُ الْمَعَانِيَ الْجُزْئِيَّةَ، انسان کیا کرتا ہے؟ معانی جزئیہ کو درک کرتا ہے. اگر خود معانی جزئیہ کو علم وہمی نہیں کہتے، معانی جزئیہ کے ادراک کو علم وہمی کہتے ہیں. فتأمل جیداً التی لا مادۃ لها، اگر وہ معانی جزئیہ کے جن کا مادہ نہیں ہوتا، ولا مقدار، اور مقدار بھی نہیں ہوتی. مقدار مثلا یہ جو پیمائش ہے نا، یہ اتنا ہے، درست ہے، یہ پیمائش جو ہم کہتے ہیں 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر، یہ مقدار میں آ جاتا ہے نا. مثلو حب ابویہ لہ، جس طریقے سے اس کے والدین کی محبت اس سے. لیکن یہاں پر آغا مظفر نے تھوڑا سا ایک لفظ بڑھا دیتے تو آغا فیاضی کے تعلیقے سے بچ جاتے. مثلو ادراک حب ابویہ لہ، یہ لفظ ادراک بڑھا دیتے ہیں، درست ہے. جس طریقے سے اس کے والدین کی جو محبت اس کے لیے ہے، اس کا ادراک کرنا، درست ہے آغا. وعداوت مبغضی ہے، جس طریقے سے انسان اپنے دشمنوں کی عداوت کو درک کرتا ہے، درست ہے آگا. وخوف الخائف،
ڈرنے والے کے ڈر کو، لیکن خائف یعنی وہ معین خائف، ہاں، ڈرنے والے کے ڈر کو در کرنا، خوب ڈر کو، ان کے ڈر کو در کرنا، یہ علم واہمی ہے۔ وحزن ثاقل، ثاقل جو غم و اندوہ میں مبتلا ہے، ثقلہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کا بیٹا مر جائے، درست ہے، حالا غم زدہ ہے بیچارہ، کسی عزیز کو رشتہ دار کو کھو دیا ہے، اس کے حزن کو در کرنا۔ وفرح المستبشر، جو بندہ مزے میں ہے، خوش ہے، اس کی کیا ہے، خوشی کو، درست ہے، اس کو بھی در کرنا۔ یہ سارے کے سارے وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْوَهْمِيُّ، یہ علم واہمی ہے۔ يَحْصُلُ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ بِقُوَّةِ الْوَهْمِ، کہ اس علم کا انسان مالک بنتا ہے، اس علم کو انسان حاصل کرتا ہے کا غیر ہی، اپنے غیر کی طرح، حالانکہ اس کا غیر کون، من الحیوانات، حیوانات، درست ہے، انسان اس علم کو اپنے غیر کی طرح یعنی حیوانات کی طرح حاصل کرتا ہے، کیسے، بقوت الوہم، قوت واہمہ کے ذریعے سے۔ آغا یہاں تک حیوان ہمارے ساتھ تھا، وہی یعنی ہذہ القوت موضع افتراق الانسان عن الحیوان، یہ قوت یعنی قوت واہمہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے، یعنی یہاں تک انسان اور حیوان ساتھ تھے، اب اس قوت کے بعد انسان حیوان سے جدا ہوگا، درست ہے۔ فَيَتْرُكُ الْحَيْوَانَ وَحْدَهُ، اب انسان حیوان کو اکیلا چھوڑے گا، یعنی اس کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے جائے گا۔ کون سا حیوان، یدبر ادراکاتہ بالوہم فقط، وہ حیوان کہ جو تنہا، درست ہے، یدبر ادراکاتہ، جو اپنے ادراکات کی تدبیر کرتا ہے، بالوہم فقط، فقط وہم کے ذریعے سے، حیوان اپنے ادراکات کو چلاتا ہے فقط وہم کے ذریعے سے، درست ہے آقا، سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا ہے قوت واہمہ کی حد تک انسان اور حیوان دونوں ساتھ ہیں، حیوان فقط اور فقط اسی قوت واہمہ کے ذریعے سے اپنے تصورات کو چلاتا ہے، لیکن ہم بیان کریں گے انسان اس قوت واہمہ سے آگے جائے گا، اپنے ادراکات کو فقط قوت واہمہ سے نا عقل کے ذریعے سے چلاتا ہے، دل اور عقل کے، درست ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وحدہ، وحدہ کیوں منصوب ہے بھلے، خب حال تو نکرہ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ کر دیں گے نا، اس کو تعویل، بس وحدہ یعنی موحدان، واحدان، فقط، فقط کی ترکیب کیا کرتے ہیں آپ لوگ، فا جزا کے لیے، قط اس میں شرط انتہے کے معنی میں، ایک شرط ہمیشہ معذوف معنی، اذا فعلت کذا فقط، اذا فعلت ہر جگہ پر ڈال دے، جب تم نے یہ کر لیا فقط یعنی ای انتہے، رک جا۔ خب فیترک الحیوان وحدہ، انسان حیوان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے کہ اب بھائی یہاں تک تم ہو، کہ یدبر ادراکاتہ بالوہم فقط، وہ حیوان کہ جو اپنے ادراکات کو گھماتا ہے، ان کی تدبیر کرتا ہے فقط وہم کے ذریعے سے، وَيَصْرِفُهَا، اور کیا کرتا ہے یہ حیوان ان ادراکات کو گھماتا ہے، صرف کرنا یعنی وہی گھمانا، ٹھیک ہے، فَيَصْرِفُهَا بِمَا يَسْتَطِيعُهُ، اپنی اس قوت کے ذریعے سے، بما ما یعنی اس قوت کے ذریعے سے، اس قوت محدود کے ذریعے سے، اپنی اس قوت محدود جو قوت واہمہ جو ہے نا اس کی محدود ہے، اس کے ذریعے سے اپنے ان ادراکات کو گھماتا ہے، بما یستطیعہ، جتنا گھما سکتا ہے، درست ہے، جتنا گھما سکتا ہے اتنا قوت واہمہ کے ذریعے سے ان ادراکات کو گھماتا ہے یعنی اپنے ذہن میں اوپر نیچے کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جوڑتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جوڑتا ہے، ایسے۔ اس ماں کا بیان بما یستطیع، اس قوت کے ذریعے سے کہ جتنا کر سکتا ہے، حالا من ھذہ القوہ، اس قوت کے ذریعے سے یعنی یہ قوت واہمہ، والحول المحدود، اور جتنی اس کی محدود طاقت ہے، درست ہے آقا؟
خب بس یہاں تک انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک تھا کہ علم حسی، علم خیالی اور علم وامی. علم حسی جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل ہو اور محسوس کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو، اور علم خیالی وہی علم حسی لیکن محسوس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے. آغا علم خیالی میں وہ علم وامی میں وہ علم کے جہاں پر ہم معانی جزیہ کو درک کرتے ہیں. یہاں تک انسان اور حیوان شریک ہے. انشاءاللہ کل سے ذکر کریں گے کہ وہ چیز کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد.